السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ام فاتحہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک سوال سے کرنا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عید کو عید ہی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن میں لفظ عید صرف ایک بار ہی آیا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 14 میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کی دعا مانگی تھی۔ مگر قرآن مجید میں عید الفطر کا لفظ صراحتاً کہیں بھی نہیں آیا ہے، لیکن قرآن پاک جس بہترین انداز سے عید کا تصور پیش کرتا ہے، وہ انداز آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن کے نزدیک عید کوئی چھٹی نہیں، کوئی ہالیڈے نہیں، بلکہ ایک الہی نتیجہ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان ایک ٹریننگ تھی، ایک عمل تھا، ایک پروسیس تھا، اور عید اس کا نتیجہ ہے۔ عید کا لفظ عربی زبان کے لفظ عاد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا۔ سوال یہ ہے کہ کس کا لوٹنا، کیسا لوٹنا، کون لوٹ کر آئے گا؟ جب آپ نے پورا مہینہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے جسم اور اپنے نفس کو قابو کیا تو آپ کے اندر دبی ہوئی روح بیدار ہو گئی، آپ کی اصل فطرت لوٹ آئی، اور جب یہ روح جاگتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے خالق کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ پورے قرآن میں رمضان کے بارے میں ایک ہی جگہ آیتیں آئی ہیں، اور ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ تم نے اپنے نفس کو شکست دے دی ہے، اور تمہاری روح جس کو تمہاری خواہشات نے دبا دیا تھا لوٹ آئی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا آغاز شور شرابے سے کیوں نہیں کرتے، جشن سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم عید کا آغاز تکبیرات سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تکبیر محض ایک رسم نہیں، یہ زبان کا ایک اقرار ہے جو دل نے ابھی ابھی محسوس کیا۔ دراصل جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، آپ میرے اس نفس اور میری ان خواہشات سے بڑے ہیں، میں نے ان کو تیرے لیے اس رمضان میں پیچھے چھوڑ دیا، اور اب میری روح جاگ گئی ہے، میری اصلیت جاگ گئی ہے۔ یہ محض کھانے پینے کا جشن نہیں، یہ اس بات کا جشن ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی فرما بردار رہیں گے۔ کیا رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہماری روح ہمارے جسم پر غالب رہے گی؟ یہ عبادت کا اختتام نہیں، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اور دیکھا جائے تو اصل ٹیسٹ تو رمضان کے بعد ہے کہ کیا ہمیں جو رمضان میں ٹریننگ ملی، ہم پورا سال اس کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہی ہم اللہ کے نزدیک حقیقی مومن بن سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کچھ لوگوں کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔